بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ الرعد میں آج ہم جو ہے وہ آیت نمبر 35 to 39 دیکھیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو کیا حکم دیا گیا، اور کچھ لوگوں کے پاس جب یہ کتاب اللہ تعالیٰ دیتے تو وہ کیسے خوش ہوتے ہیں. علم آنے کے بعد اگر ہم پھر بھی لوگوں کی بیکار باتیں اگر مانتے ہیں تو اللہ نے اس کی کیا پکڑ، کیا سزا بتائی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج ہم ان آیتوں میں تقدیر کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. آئیے جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا. کس کے لیے اللہ نے اس کا وعدہ کیا؟ متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. کیسی ہے وہ جنت؟ جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، نعمتوں والی نہریں، اور اس کے پھل ہمیشہ جو ہے وہ ایک طرح کے رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ہاں لیکن انجام نافرمانوں کا اور جو ہے کافروں کا وہ کیسا ہوگا؟ النار، آگ ہوگا. آیت نمبر 36. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب. اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی گروہ میں سے کوئی انجان بنا رہتا ہے اس کے کچھ حصوں سے. آپ ان سے کہہ دیجیے تمہیں جو رویہ کتاب کے ساتھ رکھنا ہے رکھو، لیکن مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کروں. اسی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، مجھے بھی پلٹ کر جانا ہے اسی کی طرف. آیت نمبر 37. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو کیسے؟ حکمت سے بھرپور عربی زبان میں. کیوں؟ اور اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا. آیت نمبر 38 and 39 دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.
यमहु अल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। और यकीनन भेजा हमने आपसे पहले भी कई रसूलों को और बनाया हमने उनकी भी बीवियां और बच्चे, और नहीं हो सकता किसी रसूल के लिए कि वो ले आए कोई निशानी मगर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। हर एक के लिए एक तयशुदा वक्त लिखा हुआ है। और यह तकदीर की बात अल्लाह ताला कहते हैं कि जहनों में मिटा देता है अल्लाह जो चाहे, और जिसे चाहे मजबूती देता है। यानी अल्लाह की मर्ज़ी किसी की तकदीर में से क्या मिटा दे और क्या वापस वो लिख दे। और उसी के बाद हर एक की असल रिकॉर्ड है। उम्मुल किताब जो तकदीर लौह महफूज जिसको कहा जाता है वो अल्लाह ही के पास है। इंशाल्लाह जो है वो आपने इसकी लफ्ज़ी तर्जुमानी देखी, इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो थोड़ी सी ब्रीफिंग देख लेते हैं। बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यहाँ पर बात शुरू की है। पीछे जब हमने देखा कि कुछ लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की ज़िंदगी में जो है वो अज़ाब रखा है और आखिरत में भी अज़ाब रखा है। तब एक दाई दीन, जैसे कि पहले के रसूल भी तड़पा करते थे, एक दाई दीन भी तड़पता है, लोग क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो याद रखिए कि अगर कोई आपका तड़पना नहीं देख रहा है, दीन के रास्ते में आप तड़प रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहा है कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में, आयत नंबर 35 में हमें तसल्ली दी है कि जब इंसान यानी कि किसी को समझा रहा है, दीन के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं सुन रहा है, तो फिर अपना रास्ता बदल लीजिए। जी, रास्ता बदल लीजिए। अपना रास्ता बदलने ऐसा ना हो कि आप उनके रास्ते पर चलने लगे। रास्ता बदल लें और उसके बाद फिर तौहीद से कभी ना हटें। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर क्या खुशखबरी दी है। अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि देखो ये यानी कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला एक जन्नत की जो है खुशखबरी देता है। उस जन्नत की मिसाल जो है जिसका वादा अल्लाह ने किया है मुत्तकियों से किया है, जी हाँ, परहेज़गारों से किया है। और कैसी है वो जन्नत के, और ये मुत्तकी कौन है? देखिए, जन्नत का वादा उन लोगों से किया गया जिन्होंने अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख कर नेक अमाल किए हैं और उसके अज़ाब से वो खौफ खाते हैं और बुरे अमाल से बचते हैं। देखिए, वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला का है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वादा मुत्तकियों के लिए किया है कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए कोई बुरे काम छोड़ देता है, उसके हुक्म की तामील करता है और उसके हुक्म को मानने के लिए कोई कोताही नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो जन्नत का वादा किया है। कैसी है वो जन्नत? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। सोचिए उसका माहौल कैसा होगा, उसमें कैसे कैसी नियामतें अल्लाह ताला ने रख दी है। वहाँ नहरें बह रही होंगी, शराब की नहरें, जिसको पीने से किसी की अकल ख़राब नहीं होगी और ना ही कोई बहकी बातें करेगा। सोचिए, आज दुनिया में भी देखिए कि लोग पसंद करते हैं ना, पानी के पास मेरा घर हो, समंदर किनारे मेरा घर हो। तो सोचिए जन्नत के नीचे से नहरें बह रही होगी। सुभान अल्लाह। इस आयत पर पूछिए ज़रा खुद से, तकवा आ रहा है? क्या मेरे अंदर तकवा आ रहा है? अल्लाह का डर आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खुशखबरी मेरे और आपके लिए भी है कि हम में से जो भी तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जन्नत हमें भी अता करे। आमीन या रब्बी। उसके बाद उसका फल कैसा होगा? हमेशा रहने वाला, उसका साया हमेशा रहने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि चलो भाई मौसम ख़त्म तो फल ख़त्म, हाँ, और ना ही दरख्तों पर फल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ना दरख्तों पर फल जो है वो ख़त्म होंगे और ना ही उसका कोई मौसम ख़त्म होगा। वो दरख्त कभी फ़ना नहीं होंगे। जन्नत के फल और उसके साए जो होंगे वो हमेशा रहने वाले होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कि फरमाते हैं सूरे इंसान में, सूरे दहर जिसको कहा जाता है, कि वो जो जन्नत होगी ना उसमें शदीद धूप देखेगा कोई जन्नती और ना ही कोई सर्दी देखेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। उसी के बाद देखिए कि हदीस में आता है जन्नती जब
پھل توڑیں گے تو فوراً اس میں نیا پھل آ جائے گا، نیا پھل آ جائے گا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ بہت کھائیں گے پیئیں گے، لیکن وہ کھانے پینے سے نہ ان کو کوئی تھوک کا احساس ہوگا اور نہ ہی ان کی جو ہے یعنی کہ گندگی جو ہوتی ہے، ناک کی گندگی، پیشاب کی گندگی، ٹوائلٹ کی گندگی اور ایک پسینے کی بدبو کی گندگی، نتھنگ ایٹ آل۔ اور اس میں کھانا ہضم ہو جائے گا، جیسے یعنی انہیں سانس یعنی بے تکلف ان کی، ابھی ہم سانس لیتے ہیں جیسے دنیا میں نا ہمیں سانس لینے میں تھوڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنتی جو ہے وہ تسبیح کرے گا، تسبیح کرتے ہی رہے گا جنت میں، کھانا پینا ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیے کہ ایک مرتبہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والوں، جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے، تعریف کریں گے وہاں پر بھی جنتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر اور نعمتیں عطا کروں؟ جنتی عرض کریں گے اے پروردگار ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ بس خوش رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں اس دنیا میں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اپنی رضا کی زندگی دیں اور وہ ہماری رضا کی زندگی بھی بنے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو ہے دیکھیے تلک عقبی الذین اتقوا، یہ جو انجام ہے یہ متقیوں کا انجام ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کا، یہ جنت ان لوگوں کے انجام ہوگی جو متقی ہوں گے، یعنی ان کا انجام جو رب پر ایمان لائے، اس کی عبادت کرے اور اس کو ایک جانے اور اس کے تمام امر اور نہیں پر اطاعت کرے، اللہ نے جو کہا ہے اس کو کرے اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انفال میں آتا ہے دیکھیں بلا شبہ سچا مومن تو وہ ہے اللہ کی نظر میں کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے پڑھتا ہے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ سوچیے، اپنے آپ کو جانچیے میں کس کیٹیگری میں آ رہی ہوں۔ چلیے جنتیوں کے لیے تو اتنی پیاری پیاری باتیں اللہ نے کی، لیکن جو لوگ اس کے بالکل اپوزٹ کام کرتے ہیں ان کا انجام کیا؟ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ، ایک ورڈ ہے صرف یہاں پر، النار، یس، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ جو انکار کرتے ہیں، ہماری باتوں کو نہیں سنتے ہیں، اپنے نفسوں کی خواہشات کو پیروی کرتے ہیں، ہاں اپنے نفسوں کی کہنا مان کر وہ گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بس کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی کے بعد اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کر کے کیا کہا کہ یہ کافر کون ہے جن کو یہ آگ ملے گی؟ جنہوں نے دیکھے کہ اس دنیا میں اپنی رضا کی زندگی جی، وہ اپنی منمانی، اپنے خواہشات کو فالو کیا، اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اچھا اب یہ وہ لوگ کہ ان سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا اور وہ اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے، یعنی قرآن کو پراپرلی جیسے ادا کرنا ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوش ہوتے ہیں، یعنی جو قرآن کو مانتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف یہ قرآن اتارا جا رہا ہے۔ جی کون تھے یہ لوگ؟ دیکھیے مدینہ کے کچھ لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر مل چکی تھی، آہستہ آہستہ انہیں خبریں مل رہی تھی کہ ہاں ایک رسول ہیں، آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ قرآن دیں گے، انہیں بھی آخری کتاب دی جائے گی۔ یہ مدینہ کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو انتظار کر رہے تھے، اور پلس جیسے ہی اللہ کے رسول آئے، قرآن ان کے سامنے پیش کیا، الحمدللہ اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، یس۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے یعنی کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، ہے نا۔ بخاری کی ایک روایت آپ کو یاد آ رہی ہے؟ جی ہاں، ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں۔ ہمیں اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان آیتوں میں دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قول ہے، قرآن کریم کو اپنی آواز میں یعنی اچھی سے اچھی آواز میں پڑھا کرو، اس کو اپنی آواز سے زینت بخشو۔ جی ہاں، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہیں یہ لوگ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ جو واقعی قرآن کو پا کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، اور اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری آسمان کتابوں سے دیکھیں کہ یہ کتاب موافقت رکھتی ہے اور تصدیق بھی کرتی ہے، اور تصدیق کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے، اس لیے بھی ایمان والے اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو اہل کتاب میں سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے، یہ صحابی تھے، الحمدللہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ بھائی وہ کون رسول ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، کب آئیں گے وہ؟ تو رب العزت نے دیکھے کہ اس کتاب کو ملنے پر خوشی منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ جی سوچیے، لیکن واقعی کچھ لوگ جو ہیں یعنی کہ بہت بدبخت ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اسی طریقے سے دیکھیں کہ سورہ یونس میں ایک جو ہے وہ تقریباً ایک آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت سے جو ہے وہ تمہارے پاس یہ کتاب آ چکی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ یہ جو کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے اس پہ خوشیاں مناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو انسان جمع کرتا ہے۔ اتنا خوبصورت میسج اللہ نے دیا، لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اہل کتاب میں سے گزرے، یہودی وغیرہ، قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس پہ یعنی کہ وہ چاہتے تو عمل کر سکتے تھے، لیکن کیا کرتے؟ انکار کر دیتے ہیں۔ اور ہاں ٹھیک ہے، اس میں جو قصے کہانیاں بتائی گئی، ہاں ٹھیک ہے بھائی وہ صحیح ہے، باقی چیزوں کو ہم نہیں مانیں گے، یہ ہو گیا یہودیوں کا رویہ۔ مشرک کیا کہتے تھے؟ ہم الرحمن کو نہیں جانتے، کون ہے یہ رحمان رحیم، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے سوا یعنی کہ اور جو ہے ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم اسی کو مانیں گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے کیا کیا؟ لعنت کی۔ اچھا، اب سوال اٹھتا ہے کہ کون سے احکامات کے اللہ کے جو تھے یہ مان لیتے تھے؟ دیکھیے وہ احکامات جو ان کے دلوں کو ٹھکتی تھی اس کو مان لیتے تھے، لیکن جو ان کے لائف اسٹائل پہ چوٹ پڑتی تھی نا اس کو نہیں مانتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ قرآن ہمیں جو ہے کون سے ان کے اعمال کو چوٹ پڑتی تھی؟ جو ان کے رسم و رواج کو ہائی لائٹ کرتا تھا، ان کے رسم و رواج پہ بہت چوٹ پڑتی تھی، یہ مت کرو، یہ مت کرو، کسی کو مت پکارو اللہ کے ساتھ، یہ تمام چیزیں انہیں بڑی بھاری پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، میری دعوت تو یہ ہے بھائی۔ اور دیکھیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی وہی دعوت میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کچھ بھی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے بھائی مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہوں۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا مجھے اور آپ کو بھی اسی پر کارآمد رہنا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی صرف اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں کہ اور سب سے پہلا حکم جو اللہ نے دیا وہ کیا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یہ حکم مجھے ملا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی مجھے تو دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص کرنے کا حکم ملا ہے۔ اسی لیے جو ہے میں بھی تمہیں عدل اور انصاف والا ہی حکم دیتا ہوں، اس سے ہٹ کر میں تمہیں حکم نہیں دوں گا۔ اور تیسرا حکم کیا دیا گیا یہاں پر کہ میں تو تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں، اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور کیوں؟ کیونکہ بھائی مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھے آپ اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ میں
لوگوں کو اللہ پر ایمان، اس کی توحید کے اقرار اور اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور ایک سیدھی سی بات یاد رکھیں کہ اس آیت میں جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے، لوگ مانے یا نہ مانے اپنا کام کرتے جائیے۔ جی ہاں، آپ پیئر پریشر کا شکار ہوں گی تو کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکیں گی۔ مجھے اور آپ کو لوگوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے دین کی طرف کام کرتے جانا ہے، بغیر کسی سے ڈرے، بغیر کسی کا خوف کھاتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وَإِلَيْهِ مَآبِ، میرے لوٹنے کی جگہ، میرا ٹھکانہ تو اسی کی طرف ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرا ٹھکانہ اسی کی طرف ہے، وہی مجھے جزا دے گا۔ دین کو اس کے لیے ہی خالص کرنے کا حکم مجھے ملا ہے، اسے کے دین کی طرف دعوت دینے کا حکم مجھے ملا ہے۔ مجھے تو جو حکم دیا گیا ہے، میں اللہ تعالی رسول نے کہا میں اسی کو فالو کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس دین کے کام میں جو جزا ملنی ہے، جو ریوارڈ ملنا ہے، میں نے تو بھائی اللہ سے ہی امید باندھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات اللہ کے رسول نے سکھائی ہمیں۔ ٹھیک ہے، چلے اب کیا ہوا، لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، اور پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک بڑی سخت بات بتا دی ہے، اور وہ کیا ہے، اور اسی طرح یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو حکم دے کر بھیجا، پہلے کے لوگوں کو کتابیں دی، اسی طرح ہم نے بھی آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یعنی ہم نے جیسے پہلے نبی کو کتابیں بھیجی، اسی طرح آپ کو بھی نبی بنا کر بھیجا اور قرآن آپ کی طرف اتارا۔ اور کس زبان میں؟ عربی زبان میں، یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے سورہ یوسف میں تقریباً آپ کو بہت ڈیٹیل میں عربی زبان میں کیوں اللہ نے اتارا ہے یہ بتایا گیا ہے، اور جن کو بہت زیادہ دلچسپی ہو وہ جا کر سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور 2 سن لیں، کہ وہاں بہت ڈیٹیل میں نے بات بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کو کیوں اتارا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، دیکھیے کہ عربی زبان میں جو فصاحت، وہ جو بلاغت، جو وضاحت ہے، الحمدللہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے۔ اس قرآن کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محکم بنا کر اتارا ہے، تاکہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہ باقی رہے، اور لوگ اس کی اتباع کریں اور اس کے خلاف نہ چلیں، اس کے اپوزٹ کام نہ کریں۔ اور دیکھیے کہ قرآن مجید کو پختہ بنا کر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ بے علم لوگ جو خواہشات سے اپنے آپ ہی کاموں کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، قرآن سے علم حاصل کریں اور اس کے اکارڈنگ اللہ کی وہ خوشنودی حاصل کریں، قرآن کو فالو کریں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات بتائی ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ رسول ان کے لیے اس اللہ کی کتاب کو کھول کر بیان کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال اور حکمت والا ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی حقیقت ہے اس بات میں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ قرآن کیسی ہے، یہ دیکھیں حکم دینے والی کتاب ہے یہ، اور یعنی کہ بہت فیصلہ کن ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یاد رکھیں قرآن کو اس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی مشکل کام دیا تھا۔ قرآن کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ سوچے چلے بھائی کیا ہے، تھوڑا سا سیکھا پڑھا چلو دوسروں تک پہنچا دو، جی نہیں، بہت بھاری ذمہ داری ہے یہ۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کی بات سنتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی نارملی آپ دنیا کی کوئی بھی بات لے لیں، میں یہاں پر قرآن کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، چلے آپس میں فار ایگزامپل آپ 2 فرینڈس آپس میں کچھ بھی بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، چلے آپ نے 10 بات کری، لیکن جب وہ انسان وہ بات کسی اور کو پہنچائے گا تو کم سے کم اس میں 10 بات میں 5 غلطیاں تو کرے گا نا۔ سوچیے، غلطی تو کرے گا نا، کیا ٹو دا پوائنٹ اس کو یاد ہوگا؟ تو سوچیے یہ تو انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بتا رہی ہوں میں آپ کو، قرآن میں کتنا آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ سوچیے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔
کیوں؟ کیونکہ اب آیت کا اگلا حصہ جو بتایا جا رہا ہے نا، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا. بہت سخت بات اللہ نے کری ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کری، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم آنے کے بعد کسی اور کو فالو نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے کسی کی بات مانی تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سوچیے، بڑی سخت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی یہاں پر. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا؟ سوچ سمجھ کر دنیا والوں کی طرف جانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ گئے تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کس بیس پہ انسان آج اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ نے کہا علم آ گیا، قرآن میں نے بول دیا میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، میرے ساتھ کسی کو پکارو مت، ہے نا. کتنی باتیں پیچھے ہم نے پڑھی، اور اس کے باوجود تم جاتے ہو خواہشات کو فالو کرنے. لوگ جو بول رہے ہیں چلو بھائی کیا ہوتا ہے، ان کے دن ہم منا لیں، ان کے تہوار ہم منا لیں، سنت سے مخالفت کام کر لیں، رسم و رواج کر لیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا ہوتا ہے؟ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب عذاب دے گا تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. سوچیے. اور علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی تو بالکل نہیں کرنا ہے، نفس کا کہنا تو بالکل ہی ماننا نہیں ہے. سوچیے، بہت ہی غور کی بات ہے. یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے پتہ ہے، جب ایسی آیتیں نا ہم اللہ کی محفل میں سنتے ہیں نا، بہت جوش آتا ہے. اوہو اچھا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، اوہ چلو بھائی اب تو میں سدھر جاؤں گی، بالکل سدھر جاؤں گی. جب آپ اللہ کی محفل میں بیٹھ کر سنتے ہیں نا، آپ کا دل کرتا ہے میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں. لیکن جو ہی آپ اس محفل سے اٹھیں سب ختم ہو جاتا ہے. جی سب ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ یاد رکھیں گناہ کرتے وقت انسان، ایمان والے کا ایمان اٹھ جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کی طرف جاتا ہے. اچھے خاصے لوگوں سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اتنا ایمان والا ہو کہ کیسے غلطیاں کر رہا ہے، کیسے گناہ کر رہا ہے؟ اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، اس وقت ایمان اس کا جو اس کے اندر سے نکل جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے. یا الہی. دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کے رسول جب ایسی باتیں سنتے تھے تو انہیں یعنی کہ غصہ نہیں آتا تھا، غم ہوتا تھا. کیوں لوگ میری بات نہیں سن رہے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ یاد رکھیں، پھر ذرا انسان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کم ہوتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی گھر گرستی میں جا کر جو ہے وہ یعنی کہ لگ جاتے ہیں. اللہ کی محفل میں تو آپ بہت ایمان کا لیول بڑھا ہوا ہے، ایک دم ہائی لیول، اوہو 100+ ہو گیا ہے. لیکن ذرا باہر گئے تو تعلق دنیا والوں سے جڑ گیا. اس لیے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے بھئی ان کو بھی ہم نے بیوی بچے دیے تھے. جی ہاں بیوی بچے دیے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام گھر والوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے. آپ اپنے شوہر کو، یعنی ایک عورت اگر بات کریں، اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو دین کا بیریئر نہ بنائیں، دین کے راستے کی رکاوٹ نہ بنائیں، بلکہ ان کو اپنی طاقت بنائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شمار یعنی کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی یعنی آپ کو بشر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. اسی طرح آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو ہم رسول بنا کر بھیجتے تھے. رسالت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے بھائی. آپ سے پہلے بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جیسے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے کر آئیں. صرف ایک وجہ، اوہو انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا. اسی طریقے سے آگے بھی سورہ فرقان وغیرہ میں بھی ایسی بہت ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا، تمہیں میں سے، تمہاری قوم میں سے
वो बीवी बच्चे रखते हैं, बाज़ारों में फिरते हैं, यानी ज़रूरत के तहत वो बाज़ारों में भी जाते हैं और उसी के साथ साथ वो जो है वो दीन का काम भी करते हैं। जी जैसे कि एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि और हमने यानी रसूलों को बीवियां दी, बच्चे दिए, तमाम अंबिया बीवी बच्चों वाले थे, खाते पीते थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इनसे कह दो सूरह कहफ में, जैसा कि आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ, हाँ सिर्फ फ़र्क ये है कि मेरी तरफ अल्लाह की वही आती है, बस इतना सा फ़र्क है। सोचिए। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा, आगे अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं, और नहीं थे यानी कि और किसी भी रसूल के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर कोई मौजज़ा दिखा दे किसी को भी। क्यों? क्योंकि देखिए कि बैरियर बन रहे थे ना ये लोग जो कि भाई ये कैसा रसूल है, बीवी बच्चे रखता और इस तरीके की बातें करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये भी इंसान है ना। यानी देखिए हर दीनदार, पहले जो रसूलों को लेकर एक कॉन्सेप्ट था ना लोगों का, आज दीनदारों को लेकर भी यही सोच है। ये दीन का काम करते हैं तो बिल्कुल अलग थलग रहे ना, ये बाज़ारों में घूमें और बिल्कुल जो है बिल्कुल एक सन्यासी लोग जैसे रहते हैं वैसे रहें, ऐसा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को दुनिया के साथ रहकर हमें दीन का काम करना है। अब कुछ लोग डिमांड करते थे, अरे नहीं ये इंसान है, क्या मौजज़ा दिखाएगा, हमें मौजज़ा दिखा दीजिए, कुछ मिरेकल दिखा दीजिए ताकि हम भी अल्लाह पर ईमान रखें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई देखो, किसी भी रसूल को हमने ये अथॉरिटी नहीं दी थी कि अपने ही तरफ से जो मौजज़ा लेकर आ जाए, ठीक है, किसी रसूल के बस में नहीं था। हाँ, मगर अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर वो मौजज़ा नहीं आता था कि वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ही मौजज़ा ज़ाहिर कर दे। अल्लाह ताला ही मौजज़ा दिखाता है जिसमें रसूल की कोई दखल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला मौजज़े दिखाने की तब इजाज़त देता है जब उसकी यानी कि अल्लाह ताला ने जब उस पर कुन कह दिया, उसका वक्त मुकर्रर हो गया, तभी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो मौजज़े दिखाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो भाई, मौजज़ा वगैरह सब एक मुकर्ररा वक्त तक होता है, एक वक्त पर आता है, और जब उसका वक्त आता है तो फिर कोई भी उस वक्त से आगे नहीं बढ़ सकता और पीछे नहीं हट सकता। निशानियाँ दिखाने के जो भी उनके डिमांड होते थे ना, उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो आ गया, मैंने जो तुमसे वादा किया है, जो तुम डिमांड कर रहे हो, अपनी एक कि टाइम उसका फिक्स है। यहाँ पर देखिए कि किताबुन लिकुल्ली अजलिन किताब, यानी हर एक का जो भी आप मौजज़े की बात ले लें, किसी की मौत की बात ले लें, अल्लाह ताला बोले सब एक किताब में यहाँ पर रिकॉर्डेड है, सब फिक्स किया हुआ है। जैसे मौत की बेहोशी हक के साथ आप पहुँचती है ना, और हक उसके साथ आता है, इसी तरह हर एक वादे के लिए अल्लाह ने एक टाइम पीरियड रखा है उसी को, और किताब के लिए यानी जो लिखा है अल्लाह ने उसके लिए अजल चाहिए। आयत के कॉन्टेक्स्ट को देखें आप, ठीक है, जो लिखा है उसके लिए उसका वक्त मुकर्रर होना चाहिए, जो वक्त मुकर्रर है वो उस वक्त आकर रहेगा। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? याद रखें, इस आयत पर ज़रा खुद को रखें। अंबिया और रसूलों को अल्लाह ने बीवी बच्चे दिए थे। आज अगर मुझे अल्लाह सुब्हान ताला ने शौहर, बच्चे, ख़ानदान और फैमिली दिए हैं तो क्या बड़ी बात है। ज़रा खुद को यहाँ पर रख के सोचे। अल्लाह के रसूल 9 फैमिली रखते थे, 9 फैमिलीज थी उनके पास, फिर भी दीन के काम में कोई कोताही नहीं। अल्लाह के सामने कोई शिकायतें, अल्लाह ताला 9 फैमिलीज़ है मेरी, अभी क्या मैं दीन का काम करूं, कैसे करूं, तू ही बता मुझे, नथिंग। देखिए कोई भी रसूल सन्यासी नहीं थे कि सन्यास लेके चलो भाई राहिब बन जाए। ये लोगों का ख्याल है कि दीन का काम करेंगे तो भाई बीवी बच्चे छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला बोल रहे नो, चले छोड़े। खुद को पूछे ज़रा कि मैं दीन को कितना वक्त देती हूँ और घर वालों के साथ कितना रहती हूँ। मैंने जो दीन सीखा मैंने घर वालों में क्या पेश किया। क्या मैं घर वालों के सामने ये जता रही हूँ हाय मैं बड़ी बेचारी, तुम्हें क्या पता मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसा और वैसा। एक एक्टिविटी मैं आपको देखती हूँ, ज़रा अपनी बुक में लिखें उसको। हमारे पास कितना वक्त होता है, चले हम पूरे साल का नहीं, हम पूरे हफ्ते का एक जायज़ा लेते हैं, पूरे हफ्ते का कैलकुलेशन करते हैं। 7 × 24 ओके, 7 × 24 आवर्स, ठीक है। चलें और ख़ुद ही एक्टिविटी करें आप,
اور پھر دیکھیں آپ کہ جب آپ 7 × 24 کرتے ہیں تو کتنے گھنٹے آپ کو ہفتے میں ملتے ہیں، وہ ایک طرف لکھیں۔ اس کے بعد دوسری لائن میں آپ لکھیں کہ آپ کلاس کتنا وقت آپ کلاس کو دیتی ہیں یا دین کو کتنا وقت آپ دیتی ہیں، اس کو بھی لکھیں، ٹھیک ہے، کہ ہفتے بھر میں آپ نے دین کو، اللہ کو کتنا وقت دیا۔ سوچیے، خود ہی سوچیے۔ اور جو ہے چلے ٹھیک ہے، اب آپ نے کیلکولیشن کر لیا بھائی میں کلاس کو اگر سمجھو میں ہفتے میں نہیں ایک دن میں اگر 1 گھنٹہ دے رہی ہوں تو ہفتے میں کتنا دے رہی ہوں، 7 دن تو پڑھائی ہوتی بھی نہیں اپنی، 6 دن لے لیں، 5 دن لے لیں، 6 دن بھی آپ نے لیا تو کتنا 6 گھنٹہ، ٹھیک ہے، 6 گھنٹہ اور 1 دن کا آپ پکڑیے، 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ دین کو دے رہے ہو، 24 آورس، باقی 23 آورس کدھر گئے؟ خود سے پوچھیں، سوچیے کہ باقی میرے گھنٹے کہاں گئے؟ یہ 23 گھنٹہ تو میں گھر والوں کو دیتی ہوں، اور گھر والوں کے ساتھ پھر میرا کیا رویہ ہے، کیا رویہ ہے؟ 23 گھنٹہ میں گھر والوں کو دے کر بھی میں دین کی محبت ان کے دل میں نہیں ڈال پا رہی ہوں۔ بڑا غور و فکر کا مقام ہے۔ اپنے بچوں کو، شوہر کو، گھر والوں کو دین کا بیریئر نہ بنائیں، ان کو ساتھ لے کر دین کا کام کریں، ان کو اپنی طاقت بنائیں۔ مجھے امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اللہ نے کہا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اسی لیے آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء، یس ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یہ ہے تقدیر کی بات۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور وہ چینجز جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے حق میں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یوں ہی نہیں ان چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ چیز محال ہے کہ اس کے علم میں کوئی نقص یا خلل ہو۔ جی ہاں، تقدیر اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور تقدیر کا مطلب ہے اندازہ ٹھہرانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے جو کچھ بھی اندازہ ٹھہرایا ہے وہ ایک دم پراپر ہے۔ جی، اسی طریقے سے دیکھیں کسی کی تقدیر میں اگر کچھ برا لکھا ہے تو اللہ نے اس کا راستہ دیا ہے ہمیں، دعاؤں کے ذریعے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ کوئی صلہ رحمی اگر کرتا ہے، رزق میں اپنے اگر فراوانی چاہتا ہے، زیادہ چاہتا ہے، تو اسے چاہیے عمر درازی اس کو کرنی ہے اپنی، تو صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ جیسے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیکی، صلہ رحمی اور احسان کو جو ہے لمبی عمر اور خوشادہ رزق کے لیے جو ہے اسباب بنا دیا ہے۔ جس طریقے سے دیکھیں کہ گناہوں کو رزق اور عمر میں بے برکتی کا سبب بنایا جاتا ہے نا، اور جیسے کہ ہلاکت سے نجات کے اسباب کو سلامتی کا سبب بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز میرا اور آپ کے لیے رکھی ہے کہ جو بھی انسان میرے حکم پر عمل کرے گا، اسی طریقے سے جو گناہوں سے بچتا رہے گا، جو صلہ رحمی کرتا رہے گا، ایک اچھا بندہ بن کر جیے گا، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور اس کے عمر میں بھی برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا اچھی زندگی جینا، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس طریقے سے ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔